السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی تلاوت کی گئی۔ آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو اس میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات پاک کی عزت اور عظمت اور اپنی پاکیزگی اور قدرت کو بیان فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس جیسی قدرت کسی میں نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق اور صرف وہی ساری مخلوق کی پرورش کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات کے حصے میں مکہ مکرمہ کی مسجد سے بیت المقدس کی مسجد تک لے گیا، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے سے انبیاء علیہ السلام کا مرکز رہا ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیے گئے، اور آپ نے وہیں ان سب کی امامت بھی فرمائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم اور رئیس مقدم ہیں۔ دیکھو، اس واقعے میں اللہ رب العزت نے ایک تو مکہ مکرمہ کے سفر کو جو مسجد اقصی تک ہوا اس کو بیان فرمایا، اور مسجد اقصی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر ہوا ہے، اس واقعے کو اللہ رب العزت نے سورۃ النجم میں بیان فرمایا ہے۔ تو واقعہ معراج کا تعلق دو واقعے سے ہے، ایک واقعے سے نہیں ہے۔ تو واقعے کے پہلے حصے کو اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان فرمایا، اور دوسرے حصے کو اللہ رب العزت نے سورۃ النجم کے شروع میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کریمہ میں سبحان الذی اسری میں اللہ رب العزت نے دو مسجد کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیے کہ سبحان کے معنی کیا ہے۔ سبحان الذی اسری، سبحان جو ہے نا، اللہ رب العزت کو کہا جاتا ہے، اللہ کا پاک نام ہے، یعنی تنزیہ من کل سوء، اللہ رب العزت کو ہر برائی سے، ہر عیب سے پاک قرار دینا، یہ معنی ہے سبحان کے۔ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے بعض حصے میں
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے کر گیا، اور مسجد اقصیٰ کے متعلق اللہ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ اس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے، پھل پھول کھیت اور باغات وغیرہ سے، یہ اس لیے کہ ہمارا ارادہ اپنے اس محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبردست نشانیاں دکھانے کا تھا جو آپ نے اس رات ملاحظہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، مومنوں اور کافروں کی، یقین رکھنے والوں اور منکروں کی سب کی باتیں سننے والا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ رب العزت ہر ایک کی بات کو سننے والا ہے اور ہر ایک کے عمل کو دیکھنے والا ہے، ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو وہی دے گا جس کا وہ مستحق ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ معراج کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں جو اب حضرات کے سامنے ابھی بیان کی جائے گی۔ جیسا کہ معراج کے متعلق صحیح بخاری میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث بیان کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی شعید ابو علی رحمۃ اللہ علیہ سے اور فقیہ ابو ابحر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت انہوں نے اپنی اپنی سند کے ساتھ میں بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں نقل فرمایا ہے، اور وہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ بخاری میں بھی ایک روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے، اور بھی روایت جو ہے جیسا کہ تفسیر قرطبی میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام اجری رحمۃ اللہ علیہ سے اور امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی گئی ہے، ان دونوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس براق لایا گیا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا تھا، جو ایک ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ پہنچے۔ میں اس پر سوار ہوا اور وہ براق مجھے لے چلا، میں بیت المقدس پہنچا۔ دیکھو اب جو ہے مکہ سے جب آپ کو لے جایا گیا بیت المقدس تک، تو اب ان دونوں کے درمیان میں آپ کے ساتھ میں کون سا واقعہ پیش آیا، کون سے واقعہ پیش آئے، اس کو جو ہے مسند احمد کی روایت میں نقل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے اس میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے یعنی مکۃ المکرمہ سے لے جایا جا رہا تھا، جب آپ براق پر سوار ہوئے تو درمیان راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے ایک آواز آئی کہ اے محمد ٹھہر جاؤ، ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ پھر آپ کی سواری آگے چلی گئی تو کچھ دور جانے کے بعد میں بائیں طرف سے آواز آئی کہ محمد ٹھہر جائیے، ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹھہرے اور اس کی طرف اعتماد بھی نہیں کیا، توجہ نہیں فرمائی۔ پھر کچھ دور آگے چلے تو آپ کو جو ہے نا ایک بڑھیا کی آواز آئی جو ہر قسم کی
زینت کے ساتھ میں، آرائش کے ساتھ میں، خوبصورتی کے ساتھ میں مزین تھی، اور اس نے بھی جو ہے آپ سے یہی کہا کہ اے محمد آپ ٹھہر جائیے، ہم آپ سے جو ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور اعتماد نہیں کیا۔ اب آگے چلے، پھر آگے چلنے کے بعد میں آپ بیت المقدس پہنچے، اور اسی پتھر میں جہاں پر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، اس سے اپنے براق کو باندھ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب وہاں سے نکلا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب لائے اور ایک میں دودھ لائے۔ میں نے دودھ کو پسند کر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فطرت تک پہنچ گئے۔ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، جیسا کہ تفسیر قرطبی میں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان راستے میں جب ہم مکہ المکرمہ سے نکلے بیت المقدس کی طرف تو آپ کو کچھ آواز سنائی دی؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سنائی دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کن چیزوں کی آواز تھی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ پہلی آواز یہودیت کی تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت یہودی بن جاتی، اور دوسری آواز جو بائیں جانب سے آئی تھی وہ عیسائیت کی تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اس کا جواب دیتے، تو آپ کی امت عیسائی بن جاتی۔ اور تیسری آواز اور ایک بڑھیا کی تھی، اور وہ بڑھیا نہیں، اصل میں دنیا تھی۔ دنیا اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، تمام آرائش کے ساتھ میں، خوبصورتی کے ساتھ میں، زیب و زینت کے ساتھ میں آپ کی طرف ہو کر کے جو ہے اس نے آواز لگائی تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے فرما دیا، تو آپ کے سامنے دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور ایک شراب کا پیالہ لایا گیا۔ تو آپ نے شراب کے پیالے کو لیا، اور آپ نے جو ہے شراب نے بلکہ دودھ کے پیالے کو لیا، اور دودھ کے پیالے کو لے کر کے آپ نے دودھ کو پیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا، فطرت کو اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، جیسا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آسمان دنیا پر پہنچے، آسمان دنیا کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو اندر سے آسمان کے محافظ فرشتے نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ میں کون ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ میں سید المرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس فرشتے نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ لہٰذا اس فرشتے نے دروازے کو کھولا۔ تفسیر قرطبی میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، غالباً اس میں یہی بات ہے کہ وہ فرشتہ اسماعیل تھا، اس نے جو ہے آپ کا خیر مقدم کیا، اور اس فرشتے کے ساتھ میں 70,000 فرشتے تھے، اور ہر ایک فرشتے کے ساتھ میں 1,00,000 فرشتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کتنے فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام، کتنا بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے، آپ کتنے بڑے رتبے والے ہیں کہ 70,000 فرشتوں نے آپ کا خیر مقدم کیا، اور ہر فرشتے کے ساتھ میں 1,00,000 فرشتے، یعنی تمام فرشتوں سے بڑا ہوا مرتبہ آپ کا، تمام فرشتوں سے مقام آپ کا، تمام فرشتوں سے زیادہ رتبہ آپ کا، تمام فرشتوں سے زیادہ عزت آپ کی، تمام فرشتوں سے اعلیٰ
اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ جب پہلے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا، یعنی خوش آمدید ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے خیر کی۔ دوسرے آسمان پر جب پہنچے تو وہاں پر بھی جو ہے فرشتے نے، دوسرے آسمان کے محافظ فرشتے نے یہی سوال کیا جبرائیل علیہ السلام سے جو پہلے آسمان کے فرشتے نے کیا تھا۔ بہرحال دروازہ کھولا گیا، نبی کریم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ ان دونوں نے بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور دعائیں خیر دی۔ پھر تیسرے آسمان پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں آدھا حسن دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مرحبا مرحبا، نیک دعا دی۔ پھر چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جیسا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی شہید ابو علی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ادریس علیہ السلام کے متعلق، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو اونچی جگہ اٹھا لیا ہے۔ پانچویں آسمان پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مرحبا فرمایا اور نیک دعائیں دی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے آپ کا خیر مقدم کیا، مرحبا فرمایا اور نیک دعائیں دی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور سے تکیاں لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھا، اور یہ بیت المعمور یہ اللہ کا گھر ہے جو ساتویں آسمان پر ہے، جو سدرۃ المنتہا سے پہلے ہیں۔ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، مگر جو آج گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آنے کی، یعنی جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا بیت المعمور کا، اس فرشتے کی باری قیامت تک کے نہیں آنے والی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور جس کے پھل مٹکے جیسے تھے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، اور یہ الفاظ جیسا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے اس میں بھی یہ موجود ہے۔ بہرحال اس سدرۃ المنتہا کے درخت کو اللہ تعالیٰ کے حکم نے ڈھانک رکھا ہے، یعنی اللہ کی رحمت نے ڈھانک رکھا ہے، اس کے اوپر نور برستا رہتا ہے، اور اس نور کو، اس رحمت کو فرشتوں نے ڈھانک رکھا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا کی خوبی کو بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت نے کتنی خوبیاں، کتنی صفات اور کتنی آرائش کے ساتھ میں سدرۃ المنتہا کو بنایا ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے اس سدرۃ المنتہا کو بنایا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی ہونے کا اور 50 نمازوں کے فرض ہونے کا بیان فرمایا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو لے کر واپس ہونے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے واپس جا کر کمی کرا کر 5 نمازوں تک پہنچے۔ ہر بار کے سوال پر 5 نمازوں کی کمی کی گئی، اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کمی کی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آخر میں آپ سے فرمایا گیا جو نیکی کا ارادہ کرے گا اور نیکی نہیں کر سکے گا تب بھی اسے ایک نیکی کا ثواب مل جائے گا، اور اگر
اس نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد میں نیکی کر لے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور گناہ کے بارے میں فرمایا کہ گناہ کے صرف ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کر لینے سے ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب 5 نمازیں رہ گئی تو فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت تو بہت زیادہ کمزور ہے، میری امت جو ہے نا جسم کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے زیادہ تھی، میری امت پر جو ہے اس سے بھی کم نمازیں فرض تھی، وہ ادا نہیں کر سکی، تو آپ کی امت کیسے 5 نمازیں ادا کر سکے گی؟ تو لہٰذا آپ جو اس میں تخفیف کرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی جانب دیکھا، جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے گویا کہ مشورہ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ رب العزت سے تخفیف کے بارے میں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب ہمارے قول میں تبدیلی نہیں آنے والی، جو 5 ہے وہ 5 ہی باقی رہے گی، مگر ایک بات یاد رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 نمازوں کا ثواب ہم 50 کے برابر دیں گے۔ ایک نماز آپ کی امت پڑھے گی تو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، 2 نماز پڑھے گی تو 20 نمازوں کا ثواب ملے گا، 3 نماز پڑھے گی تو 30 نمازوں کا ثواب ملے گا، 4 نماز پڑھے گی تو 40 نمازوں کا ثواب ملے گا، 5 نمازیں پڑھے گی، 5 وقت کی نمازیں پڑھے گی تو 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث سے جو ہے نا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء یعنی اللہ کے گھر سے بیت المقدس تک کے ہوا، وہ سفر ہوا، اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی ہوئی، اور یہی بات حق ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر مسجد بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ادا کی، آپ کے سامنے شراب اور دودھ لایا گیا، آپ نے دودھ کو اختیار کیا، دودھ کو پسند کیا، دودھ کو آپ نے پیا، پھر اس کے بعد میں سیڑھی لائی گئی، اور وہ سیڑھی زمین سے لے کر کے جو ہے نا مسجد یعنی بیت المقدس سے لے کر آسمان تک جو ہے وہ سیڑھی لگائی گئی، پھر اس کے ذریعے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں پہنچے۔ اب کوئی یہ اعتراض کرے کہ بھائی ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کیسا ہوا، اس سیڑھی کے ذریعے سے آسمان پر کیسے پہنچے؟ اس میں جو ہے نا شک اور شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، شک کرنے کا کوئی موقع نہیں رہتا، کیونکہ آج کے زمانے میں بھی ایسی سیڑھیاں موجود ہیں جن کو الیکٹرانک سیڑھیاں کہا جاتا ہے، کہ آدمی جو ہے سیڑھی کے پہلے یعنی سیڑھی پر جو ہے نا کھڑا رہتا ہے، درجے پر کھڑا رہتا ہے، سیڑھی کے پہلے درجے پر کھڑا رہتا ہے، اور وہ سیڑھی آٹومیٹک جو ہے نا اوپر پہنچ جاتی ہے۔ ایسی سیڑھیاں موجود ہیں اس دنیا کے اندر کہ جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور یہ تو اللہ کی قدرت کاملہ تھی کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیڑھی کے ذریعے سے جو ہے نا اوپر پہنچا دیا، اس میں کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور قیامت آتے آتے پتہ نہیں کیسی کیسی سیڑھیوں کا وجود ہو جائے گا۔ بہرحال جب وہ سواری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہوئے تو وہ براق جو ہے نا بدکنے لگا اور جو ہے نا کس مسایا ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم تجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ سے زیادہ بزرگ شخص کوئی سوار نہیں ہوا۔ بس براق کو جو ہے نا پسینہ پسینہ ہو گیا، پسینہ پسینہ آ گیا، براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا، براق نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی۔ بہرحال آپ کا یہ سفر جو ہے نا شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا کے بعد میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں اللہ رب العزت کو دیکھا یا نہیں دیکھا ہے؟ دیکھیے ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ تینوں یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال بھی کیا گیا تھا
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ آپ کو رؤیت ہوئی ہے؟ کیا اللہ کا دیدار کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں. جو شخص یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ رب العزت کو دیکھنے کی جو ہے نا کسی آنکھ میں صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا ادراک کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت لطیف ہے، باریک بھی ہے، ما خبر ہے، اسے کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ تو حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہے، اور یہ ان کا نظریہ تھا. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسا کہ تفسیر تبری میں بھی ہے، تفسیر مظہری میں بھی ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی کتابوں میں موجود ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے. بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب دونوں حدیثوں میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے متعلق بیان فرمایا کہ زمین میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں رہ کر کے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اب چونکہ آسمانوں میں جانے کے بعد میں دنیا کا وہاں پر، ہماری اس دنیا کا وہاں پر کوئی وجود نہیں رہتا، آسمانوں سے اوپر جو ہے نا اس دنیا سے الگ جو ہے عالم ہے، پھر اس سے اوپر جانے کے بعد میں اور دوسرا عالم، پھر اس کے بعد میں اور عالم، اس کے بعد میں اور عالم. تو اس دنیا اور اس دنیا میں جو ہے نا بہت زیادہ تغیر ہے، بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ تفاوت ہے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. تو حضرت عائشہ نے دنیا کے اعتبار سے کہا کہ دنیا میں کسی نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمانوں سے اوپر کی بات فرمائی کہ آسمانوں سے اوپر جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے شب معراج میں آپ کو بلا کر آپ کو بہت بڑا تحفہ، نماز والا تحفہ دیا ہے، اور 5 نمازیں اللہ رب العزت نے اپنی امت پر فرض فرمائی، اور 5 نمازوں کا ثواب اللہ رب العزت 50 نمازوں کے برابر ادا فرماتے ہیں. اور یہ اس وقت ادا فرماتے ہیں کہ جب بندہ ان نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرے، نمازوں کی قضا نہ کرے، جماعتوں کے ساتھ میں جو ہے نا بندہ نماز کو ادا کرے، سنتوں کی رعایتوں کے ساتھ، فرائض کی رعایتوں کے ساتھ، واجبات کی رعایتوں کے ساتھ، اور نوافل اور مستحبات کی رعایتوں کے ساتھ میں ادا کرے، تو 50 نمازوں کا ثواب بندے کو دیا جاتا ہے. کتنا بڑا تحفہ ہے، لیکن اس تحفے میں ہم کتنی کوتاہی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے کتنی سستی کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا فویل للمصلین الذین عن صلاتهم ساہون، افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں میں سستی کرنے والے ہیں. افسوس، ویل ہے. اور ویل جو جہنم ایک مقام بھی ہے، اور ویل وہ مقام ہے کہ جہنم جو ہے نا خود اس سے پناہ مانگتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس تحفے کی قدر کریں جو اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو عطا فرمایا. سب سے بڑا تحفہ اس امت کو عطا ہوا. سب سے بڑا نبی جو مقام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نبی بھی ہم لوگوں کو عطا ہوئے ہیں. سب سے بڑی کتاب قرآن کریم بھی ہم لوگوں کو عطا ہوا ہے. ہر چیز اللہ رب العزت نے اس امت کو بڑی بڑی عطا فرمائی ہے. اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد میں افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو اس نوجوان کو کہ یہ میرے بعد میں آیا اور اس کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. تو ہم وہ امت ہیں
کہ آئی ہے تو سب سے بعد میں، لیکن جنت میں جائے گی سب سے پہلے۔ لیکن سب سے پہلے کب جائے گی؟ جب ایمان اور اعمال کو بچا کر لے جائے گی۔ جب ایمان ہمارے ساتھ میں ہوگا، اعمال ہمارے صحیح ہوں گے تو سب سے پہلے ہم جائیں گے۔ جیسے اس امت کا مرتبہ مقام ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ اللہ رب العزت کے بعد میں سب سے بڑا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے بڑا مرتبہ آپ کا، چاروں مقرب فرشتوں سے بڑا مرتبہ آپ کا، تمام مقربین فرشتوں سے مرتبہ اور مقام اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری دنیا سے مقام اونچا آپ کا، تمام فرشتوں سے زیادہ اونچا مقام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آج ہمیں جو وقت دیا اس کو قیمتی سمجھے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے تحفے پر عمل کرتے رہیں، اللہ کے فرائض کو ادا کرتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ یہ مختصر سا واقعہ جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ شب معراج یعنی کس رات میں ہوئی ہے، اس کی صحیح تعیین جو ہے نا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں لوگوں میں عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو جو ہے نا معراج کا واقعہ پیش آیا، یہ لوگوں میں مشہور ہے۔ اور اسی طریقے سے اس رات میں جو ہے نا جو خاص اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال بھی جو ہے نا جیسا کہ لوگ کہتے رہتے ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ میں ثابت نہیں ہے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔